رضائے احمد رضا میسر، بریلوی ناز کر تجھے ہے ولائے احمد رضا میسر، بریلوی ناز کر تجھے ہے ولائے احمد رضا میسر، اور رہے گا تا حشر کیوں نہ اسلام تیرا پرچم بلند بالا، تجھے ملے غوث اور خواجہ اب آئے احمد رضا میسر، تجھے ملے غوث اور خواجہ اب آئے احمد رضا میسر، بصورت نوری اہل سنت کو جانشیں ان کا مل چکا ہے، اور آج ہے ازہری میاں کو قبائے احمد رضا میسر، اب آج ہے ازہری میاں کو قبائے احمد رضا میسر، رضائے احمد رضا سے سیکھی رضائے احمد رضائے میسر، بریلوی ناز کر تجھے ہے ولائے احمد رضا میسر۔ حضرات بہت بہت شکریہ، آپ سب کا شریک سفر ہے اس وقت میرے ساتھ انڈین نعت نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ جناب محترم حبیب اللہ فیضی آفیشیل کے چینل کے پلیٹفارم پر ہم سب جمع ہیں، اور بارگاہ حضور نبی رہے سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے سرکار امام اہل سنت حضور سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ نور میں خراج مقدس بریلی شریف کے اس تاجدار کی طرف ہے جس کو دنیا امام اہل سنت فاضل بریلوی کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ جماعت دیوبند کے کوثر نیازی نے کیا کہا تھا؟ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت سرکار کو بخش دے گا کہ اے احمد رضا، تو میرے حبیب سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگوں کی قلم سے نکلی ہوئی عبارتوں کو جس کو تیری محبت کے شکم نے قبول نہ کیا، اور تو نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، تیری اس محبت کی بنیاد پر اے احمد رضا جا تجھے میں نے بخش دیا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ کوثر نیازی پڑوسی ملک کے ایک عظیم مشہور آدمی ہے، اور جن کی بہت ساری کتابیں اور جن کے بہت سارے لٹریچر جماعت اسلامی کے لوگ فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی سے بڑا عاشق رسول نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان کی بات کرتے ہیں، ان کے گھر آنگن کی بات کرتے ہیں، ان کے گھر کے اس عظیم شہ سوار کی بات کرتے ہیں جو بچپن سے ہی گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نظر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، سرکار حضور حسنین کریمین کو آقا کریم کی شبیہ کہا گیا۔ ہم شبیہ مصطفیٰ سرکار نے حسنین کریمین کو، پھر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شکل حسن و حسین کہا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہ عظیم الشان نعمت تاجدار اہل سنت حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کے ساتھ چسپاں ہو گئی، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے پوری حیات مبارکہ اتنا ذکر کیا سرکار غوث العظم کا، اتنا ذکر کیا سرکار غوث العظم کا کہ آپ کی بارگاہ سے ایک روحانی بیٹا ہی عطا ہو گیا جو شباہت سرکار غوث العظم لیے ہوئے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، جن کو دنیا حضور مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ آئیے حضور مفتی اعظم ہند جو ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، اور حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم عالم کے نواسے، میرے امام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بات کرتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات کی کچھ جھلکیوں کی جو مشابہت رکھتی ہیں سرکار حضور تاج الشریعہ علی رحمۃ الرضوان کی حیات مبارکہ سے۔ آئیے دوستو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ بریلی شریف جو ہندوستان میں سرکار غریب نواز خواجہ قطب محبوب الہی صابر پاک مخدوم شب جہانگیر سمنانی سرکار غازی پاک سرکار مکن پور شریف، اور پڑوسی ملک داتا سرکار لاہور اور گودرا شریف سرکار پیر مہر علی شاہ، کراچی شیخ عبداللہ غازی، ان جیسے، اور ملتان مخدوم زکریا ملتانی صاحبال شریف کے عظیم الشان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لے کر کے بریلی شریف کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ذات کو پیدا کیا جسے دنیا امام علیہ سنت کہتی ہے۔ پھر ان کی گود میں حضور مفتی اعظم ہند مچلے، ان کی گود میں، ان کے ساتھ ان کے ہم عصر، ان کے عظیم الشان دعاؤں کی کشتی پر سفر کرنے والی ذات تھی حضور سرکار حجت اسلام علامہ حسن رضا بریلوی و ابراہیم رضا خان۔ اب ظاہر سی بات ہے علامہ حامد رضا خان، علامہ ابراہیم رضا خان حضور سرکار اعلیٰ سرکار کی مقدس علامت ہیں۔ اعلیٰ سرکار کا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے بیسل پور، وہاں جانا ہوا۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی بات کروں گا سرکار حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں میں میرے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے بتوفیق الہی۔ اور محترم دلکش ناچوی صاحب قبلہ کو انڈین نعت نیٹ ورک کے حوالے سے، اور بھائی محترم حبیب اللہ فیضی آفیشیل کے حوالے سے بھائی غلام ربانی صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کیجیے گا۔
اور اس کے علاوہ بھی بھائی نجم شمسی صاحب قبلہ کے چینل پر غالباً طفیل شمسی صاحب نے بھی اس کو واچ کیا ہے. بقیہ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 لوگ اگر چاہیں تو سننے میں کوئی قباحت نہ ہو تو سنتے رہیں انشاءاللہ العظیم. اعلیٰ سرکار بریلی شریف سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے بیسل پور کہتے ہیں. ربیع نور شریف میں میرے بڑے اچھے وہاں پر دوست ہیں افلاق صاحب اور فرقان بھائی وغیرہ. میں تقریباً کئی سالوں سے 12-13 ربیع الاول شریف کو وہاں ہونے والی مجلس رسول کا میں جاروب کش کی حیثیت سے میری شرکت ہوتی ہے. تو وہ زمین بریلی شریف سے قریب ہے بیسل پور. اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت کی یہ جگہ ہے. یہاں میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تشریف لے گئے. سنیں تشریف لے گئے تو آپ نے محسوس کیا صاحب کشف تھے, الہامی کیفیات کے مالک تھے. آپ نے پہنچ کر کے اپنے مریدوں سے فرمایا. ڈاکٹر ریحان احمد صاحب قبلہ نے یہ بات مجھے بتائی. یہ کون ہے؟ حضور سرکار تاج الشریعہ کے داماد کے سگے بھائی ڈاکٹر ریحان صاحب قبلہ. بڑی مقدس شخصیت ہے, خانوادہ بڑا مقدس ہے. ان کے دادا حضور تھے جس زمانے میں حضور سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ, میری باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی, اسے یاد کر لیں. وہ تشریف لے گئے میرے امام, تو آپ نے پہنچ کر بیسل پور پہ فرمایا کہ مجھے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے فرمایا کہ یہاں تو کسی شیخ کی بارگاہ بھی نہیں ہے, کسی شیخ کا آستانہ بھی نہیں ہے. فرمایا نہیں, مجھے محسوس ہو رہی ہے اس قصبے میں کوئی زبردست اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ قریب میں کچھ پیڑ پودوں کی گھنی جھاڑیاں ہیں, وہاں پر کچھ پرانی اینٹوں کی علامتیں ہیں, اور ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی ایک کھنڈر کی صورت میں ایک جھونپڑی بھی ہے. کبھی کبھار اس طرف گھر کے لوگ, شہر کے لوگ جاتے ہیں نیاز مندانہ طریقے سے, تو کہیں اس کی طرف تو آپ کا اشارہ نہیں. میرے امام فرماتے مجھے لے چلو. آپ چپل مبارک اپنی اتار کر کے میرے امام اندر تشریف لے گئے. جھاڑیوں کے بیچ سے داخل ہوتے ہوئے بہت آگے چلے گئے. پھر اس اجڑی ہوئی, اس کھنڈر شدہ نظر آنے والی پرانی اینٹوں کی علامت کے قریب میں آپ اندر داخل ہو گئے اکیلے. 1 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت سرکار وہاں تھے اکیلے. جب گئے تو سلام کی آواز لوگوں نے سنی, جواب کی بھی آواز سنی باہر کے لوگوں نے. اعلیٰ سرکار کسی سے بات کرنے لگے. بات کرنے کا لمحہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا, تقریباً 1 گھنٹے کا. سمجھ رہے ہیں, بیسل پور کی زمین. جب نکلے میرے امام تو چہرے پر مسکراہٹ کا غازہ پھیلا ہوا تھا, مسکراہٹ کے اثرات تھے اعلیٰ سرکار کے. فرمایا اے لوگ خوش ہو جاؤ, معلوم ہے یہ کون بزرگ ہیں یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں؟ تو کس نے بتایا کہ حضور نہیں معلوم ہے, ہم لوگوں کے باپ دادا یہاں آ کے چلے گئے, کسی کو علم نہیں ہے, بس یہ ہے کہ کچھ اینٹیں پرانی پڑی ہوئی ہیں, آپ کرم فرمائیں. میرے امام فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے کمال شاہ. آپ بھی سن لیں, سبحان اللہ, ان کا نام ہے کمال شاہ. غازی ان کا ٹائٹل ہے. سلسلے سہروردیہ کے عظیم الشان بزرگ ہیں. ان کے شیخ جو بانی سلسلہ ہیں وہ بغداد محلہ میں شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے نام سے آرام کر رہے ہیں, جن کے بارے میں سرکار غوث الاعظم نے فرمایا تھا میں نے بغداد کا بادشاہ بنا دیا شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کو. اس سلسلے کے بزرگ ہیں, نام ہے کمال, ٹائٹل ہے غازی, اور یہ ہیں سلسلے سہروردیہ کے. اولاد ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ میں مدینہ شریف میں مہاجرین کی خدمت کرنے والے انصار کے قبیلے کی نسل پاک سے. لہذا غازی کمال شاہ انصاری سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. سبحان اللہ. بہت دیر تک فاتحہ پڑھی لوگوں نے, وہاں کی جھاڑیوں کو ختم کیا, اور پھر الحمدللہ اس وقت آپ جائیں بیسل پور بریلی شریف سے 45 کلومیٹر فاصلے پر, تو بڑی خوبصورت بارگاہ سرکار کے دربار کی صورت میں مرجع خلائق نظر آئے گی. اور الحمدللہ رب العالمین شیاطین کے لیے تو وہ موت کی جگہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, سرکش جنوں کے خاتمے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. تو میرے امام جب وہاں واپس تشریف لائے تو بیسل پور میں آ کے قیام فرمایا. ایک دن اعلیٰ سرکار کے ساتھ میں آپ کے 9 سال کے تاج الشریعہ سرکار کے والد سرکار مفسر اعظم ہیں, جن کا نام حضور ابراہیم رضا خان علی رحمۃ الرضوان ہے. مزار امام اہل سنت فاضل بریلوی سے تقریباً 3 یا 3.5-4 فٹ کے فاصلے پر آپ کی تربت انور شریف موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کے ساتھ میں سرکار ابراہیم رضا خان علی رحمۃ الرضوان تھے. 9 سال کے یہ اعلیٰ حضرت سرکار. اب جملہ سنیں, شاید یہ بالکل نئی بات. میرے امام فرماتے ہیں ہنستے ہوئے, میں نے وہ گھر دیکھا ہے, وہ گھر کی علامتیں دیکھی ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں, اور مجھے فرقان بھائی میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہی وہ گھر ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کی یادگار ہے. ماشاءاللہ قیام بھی ہم لوگوں کا اسی کے قریب ہوتا ہے, برکتاً رہتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. تو میرے امام نے جب اس گھر پہ قیام فرمایا
تو ساتھ میں تاج الشریعہ سرکار کے والد کی 9 سال کی عمر شیخ ابراہیم رضا خان تشریف فرماتے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میری تیسری نسل میں ایک میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. سنیں، حضور قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند سیدی اشاہ سرکار حضرت میاں شاہ صاحب قبلہ کی نیابت میں اپنے اپنے گھروں سے خراج پیش کرنے والوں، سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند سرکار اعلیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے والوں، سنو اور مسکراؤ. سبحان اللہ. اس وقت فرمایا تھا امام اہل سنت نے، آپ نے فرمایا تھا سنو میری تیسری نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سورج کی طریقے سے پوری دنیا میں روشن ہوگا، جو علم کا سمندر رکھے گا اپنے پاس، جس کے علم کے نقارے بجیں گے، جس کے علم کی پاکیزہ علم کی علامتوں کو لوگ اپنی مقبولیت کی علامت سمجھیں گے. بڑی تعریف کی اعلیٰ حضرت سرکار نے. تو قریب میں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب قبلہ کے دادا حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور قریب میں 9 سال کے تاج الشریعہ سرکار کے والد شیخ ابراہیم رضا خان علی رحمہ بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے دادا حضور کی سرکار اعلیٰ سے کہ حضور وہ آپ کے کن بیٹوں کے بیٹے ہوں گے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ابراہیم رضا خان علی رحمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اس کا بیٹا ہوگا جو دنیا میں سورج کی طریقے سے چمکے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دنیا میں علم کے سمندر کی حیثیت سے پہچانا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاج الشریعہ پیدا نہیں ہوئے، خود ان کے والد ان کے باپ 9 سال کے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کی پیشن گوئی دیکھیں آپ. فرماتے میرے امام کی اس کی نسل سے وہ میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کی شہرت پوری دنیا میں ہوگی، جس کی مقبولیت کا سورج ہمیشہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. 19-20 سال کے حضور ابراہیم رضا خان علیہ رحمہ ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت سرکار نے بیسر پور میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑی شہرتیں کمائے گا. تو سرکار ابراہیم رضا خان فرمایا کہ وہ کہاں کی بات ہے؟ فرمایا لوگوں نے کہ وہ بیسر پور کی بات ہے. تو آپ فرماتے ہیں چلو میں وہ زمین دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے دادا حضور نے میرے آنے والی عظیم الشان محبت کی علامت کی خوشخبری سنائی ہے. آپ وہاں سے بیسر پور تشریف لائے، بٹھا کر کے غلاموں کو اپنے جد کریم کے پوچھا مجھے پھر سے بتاؤ وہ داستان عشق جو بشارت عظمیٰ کی صورت میں میرے امام کی زبان سے جاری ہوئی. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے بتایا تو بڑے فرحاں، بڑے شاداں، بہت ہی خوش اور فخر کے ساتھ واپس تشریف لے گئے. اسی گھر آنگن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا بن کر ایک شہزادہ ابراہیم رضا خان کے نام سے پیدا ہوا. یہ بچہ آرام سے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہا. جب چھوٹا تھا تو اس وقت بھی بڑے بڑے اس کے قدم کو چومتے تھے، اور جب بڑا ہوا تو سارے بڑے اس کے سامنے جھک گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت کم عمری میں میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار نے بریلی شریف اور پھر حضور مفتی اعظم ہند کی ایما پر اشارے پر بتوفیق الہی بنسبت سرکار غوث العظم جامع ازہر میں 3 سال قیام فرما کر کے میرے شیخ حضور تاج الشریعہ نے اپنے علم و فضل کی وہ عظیم الشان کرنیں تقسیم کی ہیں دنیا کو کہ الحمدللہ رب العالمین اپنی مثال آپ ہے. حضور مفتی اعظم ہند سرکار غوث العظم کی شباہت لیے ہوئے تھے. حضور مفتی اعظم ہند سرکار غوث العظم کی شباہت لیے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں ہم شبیہ غوث اعظم. خدا کی قسم ہم شبیہ غوث اعظم. کوئی کہتا ہے مظہر غوث اعظم ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک بڑے شہر کے وہ قاضی شہر ہیں. میرے گھر پہ تشریف لائے تھے، ان کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو بولے کہ میں بھی سرکار مفتی اعظم ہند کی نسبت رکھتا ہوں لیکن میں اس جملے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں بتا دوں دل کی بات میں قائل ہوں. میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند واقعی ہم شبیہ ہے سرکار غوث العظم. کیسے؟ ممبئی شہر میں ایک مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے حضور مفتی اعظم ہند. چائے خانے پر کچھ اوباش ٹپوری قسم کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کانچ کے وہ جو چائے کی پیالیاں تھیں اسے توڑ دیا، کھڑے ہو گئے. یہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کون شخصیت ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے توبہ کرنے کا دل کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے کے لیے ہوائیں ٹھہر جاتی تھی. فرشتوں کی قطاریں آپ کے محفل نور میں شامل رہا کرتی تھی. وہ شرف و انعام حضور مفتی اعظم ہند کو ملا. الحمدللہ رب العالمین. سرکار مفتی اعظم ہند کی وہ عظیم الشان شان تھی. آج تو ہم جلسوں میں رہتے ہیں،
بڑے بڑے شعراء اور خطبہ میری باتوں کو سنتے ہیں، میں قدم چومتا ہوں، ان کے احترام کے لیے میں ہمیشہ اپنے سر کو خم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے شیخ کے اس مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم الشان آئین کو، دستور کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہی حضور مفتی اعظم ہند ہے، حضور مفتی اعظم ہند۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، ٹرینوں سے، فلائٹ سے جاتے ہیں، ہم لوگ کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، جلسے والوں کے ٹکٹ کے پیسے، ان کے خون اور پسینے کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور جا کر کے پھر ہم لوگ وہ کس طریقے سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور ایک آرڈر کے طریقے سے ہم لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند ٹرین کے غیر اے سی کے ڈبے، نان اے سی کے ڈبے تھے، سفر کر کے رائے پور تشریف لے گئے۔ رائے پور اس وقت چھتیس گڑھ کا وہ مرکز ہے۔ رائے پور تشریف لے گئے۔ رائے پور سے 300 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر، 300 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے جگدل پور کہتے ہیں، جگدل پور کہتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم 8 دن متواتر بیل گاڑی سے سفر کر کے جگدل پور پہنچے تھے۔ رائے پور سے 8 دن بیل گاڑی سے سفر کرتے ہوئے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ٹرین کی سلیپر کلاس کے ٹکٹ کی بات کرتا ہے تو ہم اس کے دعوت نامے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں جن کے مسلک کے عظیم نعرے کے علم کے سائے میں رہتا ہوں، آئیے دیکھیں کہ ان کے گھر آنگن کی باتیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند نے جگدل پور گئے، رائے پور سے 8 دن میں بیل گاڑی سے پہنچے۔ جب پہنچے تو وضو کر رہے، وضو کے بعد مصلی منگایا، قبلہ کی طرف آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ جب دعا کر رہے تھے تو ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند یہیں پر دعا کر رہے تھے، اور جملے آپ کی زبان سے یہ نکل رہے تھے، اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے اتنی دور مصطفیٰ رضا یعنی مفتی اعظم ہند کو اپنے حبیب کی مجلس میں شرکت کے لیے آنے کی دعوت عطا فرما دی۔ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام کے شہزادے نے وہاں جا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سفر کی صحبتیں 9-10 دن کے بعد وہاں پر پہنچے تھے، پھر بھی رب کے شاکر رہے، اللہ ممنون کرم رہے۔ آج ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دوستو، حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا فیض کیسے ملے گا؟ یہ انکساری کے ساتھ ہم سفر کریں۔ دوستو، پتہ نہیں سفر میں اب کس سے ملاقات ہو کہ نہیں ہو، لیکن ضروری ہے ہم اگر حضور مفتی اعظم ہند کی طرف مائل ہیں تو ان کی بارگاہ سے انکساری کی بھیک مانگے، ان کی بارگاہ سے ہم محبت کی بھیک مانگے۔ یہی حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ کوئی ہم شبیہ غوث اعظم اس لیے نہیں بنتا کہ اس کے باپ امام اہل سنت ہے، اس کے باپ امام اہل سنت ہے، اس کے باپ فاضل بریلوی ہیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند نے 2-4 باتیں رہیں گی حضور مفتی اعظم کی تاج الشریعہ سرکار کی، جو بالکل مشابہت رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور سرکار مفتی اعظم، میرے جہاں پر میرا قیام ہے وہ پرتاپ گڑھ ضلع کی تحصیل ہے، قریب میں تقریباً 55-56 کلومیٹر کے فاصلے پر الہ آباد، 150 کلومیٹر کے فاصلے پر لکھنؤ ہے۔ الہ آباد سے لکھنؤ اور پھر بریلی شریف کی طرف سفر کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم نکلے، یعنی اپنے گھر کی طرف۔ عصر کی نماز پڑھی آپ نے الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر، سبحان اللہ، الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر عصر کی نماز پڑھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے امام نے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کنڈا میں ڈاکٹر مختار صاحب قبلہ نے بڑی کوشش کی کہ اسٹیشن ماسٹر سے کہ وہ کچھ منٹ ٹائم دے دیں تاکہ سرکار مفتی اعظم ہند کھانا کھا لیں کنڈا ریلوے اسٹیشن پر۔ اس کے بعد ایک طویل مسافت ہے، لکھنؤ پھر بریلی شریف جانا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ نہیں ہو نہیں پائے گا، میں جہاں پر ہوں اس وقت وہاں سے وہ زمین 2 کلومیٹر سے کم کے فاصلے پر ہے۔ خدا کی قسم، آئیں کبھی وہ دیکھیں وہ زمین جہاں میرے آقا کے عظیم الشان سرکار مفتی اعظم ہند کی پیشانی مبارکہ کے چسپاں ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس زمین کا احترام کریں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی جب ٹرین ہمارے کنڈا ریلوے اسٹیشن پر پہنچی نا تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی، مغرب کی اذان۔ وہ ہم شبیہ غوث اعظم تھے، تاج الشریعہ ہم شبیہ مفتی اعظم، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کیسی مشابہت پائی جا رہی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے ٹرین کے 2 منٹ سے زیادہ اسٹاپیج کا حکم نہیں تھا، اسٹیشن ماسٹر نے منع کر دیا تھا۔ سرکار مفتی اعظم آئے تو فرمایا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہوگی، آؤ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں جہاں پر سے اس وقت آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے شیخ کی باتیں کر رہا ہوں، وہاں سے 2 کلومیٹر سے کم کے فاصلے پر وہ جگہ ہے، وہ اسٹیشن ہے جہاں سرکار مفتی اعظم ہند کے قدم آئے، سبحان اللہ، برکت والے قدم آئے، برکت والے قدم آئے۔ آپ اتر پڑے، 2 منٹ کا اسٹاپیج تھا، آپ نے فوراً جو ہے چادر بچھوا دیا۔ مصلی پر امامت سرکار مفتی اعظم فرماتے نہیں تھے، امامت نہیں کرتے تھے،
قریب میں کنڈا علاقے کے جہاں میں ہوں وہیں کے ایک امام صاحب تھے، مولانا صاحب، وہ مصلے پر کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی گئی۔ وہ امام صاحب نے کبھی حضور مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، حضور مفتی اعظم نے ظاہری طور پر کبھی امام صاحب کو نہیں دیکھا، ٹھیک، کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب امام صاحب مصلے پر کھڑے ہو گئے، مغرب کی نماز ادا کی، جیسے ہی سلام پھیرا، دیکھیں حضور مفتی اعظم کو، جیسے ہی سلام پھیرا، اللہ اکبر، حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے امام صاحب سے ایک جملہ کہا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا، امام صاحب جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو مغرب پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محسن بھائی محترم دلکش آنچوی صاحب سماعت کر رہے ہیں، بھائی نسیم سحر صاحب، محترم سید شکیل لیبر صاحب اور شہنواز حسان صاحب، جتنے میرے محسن شعراء کرام ہیں، اللہ سب پر کرم فرمائے۔ کاش آج میری گفتگو سماعت کرتے بھائی سجاد نظامی، بھائی ہنر پلامی، بھائی محترم معین جامی صاحب، جناب ہنر پلامی صاحب، بسمل بھاگر پوری اور علامہ قمر الدین صاحب، تو بات ہی کچھ اور ہوتی، وہ بڑی اصلاح کرتے میری، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے نالین کا صدقہ ان تمام تر مقدس شخصیات کو عطا فرمائے جو ماضی قریب میں ہم سے الگ ہو گئی۔ حضور مفتی اعظم نے کبھی امام صاحب کو دیکھا نہیں، عصر کی نماز پڑھی الہ آباد میں 56 کلومیٹر کے فاصلے پر، مغرب کی نماز پڑھتے کنڈا ریلوے اسٹیشن پر، امام سے پہلی ملاقات، جیسے سلام پھیرا، کیا فرمایا؟ امام صاحب جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو مغرب پڑھانے کی کیا ضرورت؟ مصطفیٰ رضا کھانے قضا کر سکتا ہے، نمازیں نہیں قضا کر سکتا، نیند قضا کر سکتا ہے، نمازیں نہیں قضا کر سکتا۔ یہ حضور سرکار غوث الاعظم کی شفاعت لیے ہوئے تھے۔ ان کا وہ لاڈلا بیٹا جسے دنیا نواسا ہے، بیٹا ہے، سرکار تاج الشریعہ کہتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جیسے الہ آباد میں عصر کی نماز پڑھی، مارچ 2015 کے دن تھے، سرکار مفتی اعظم ہند کے لاڈلے حضور تاج الشریعہ کاشی وشوناتھ ایکسپریس سے، بریلی شریف سے، شاہجہاں پور، لکھنؤ سے بنارس کے لیے نکلنے والے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھی اپنے گھر میں تاج الشریعہ سرکار نے، عصر کی نماز پڑھی بریلی شریف اسٹیشن پر، مغرب کی نماز 80 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہجہاں پور ہے، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی شاہجہاں پور میں، سرکار حضور تاج الشریعہ نے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے ٹرین جب چلی تو عشاء تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر لکھنؤ ہے، سرکار شامینہ کا دیار، سرکار مسولی کا دیار، سرکار بانسا، سرکار وارث پاک اور سرکار شیخ سارنگ کا دیار ہے، الحمدللہ رب العالمین، سرکار خواجہ نبی رضا شاہ کی چوکھٹ نور ہے۔ وہاں پر آپ جیسے ٹرین پلیٹ فارم پہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی، رکنے والی تھی، حضور تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جلدی باتھ روم میں گئے اور فراغت حاصل کی، اور پھر آپ وضو کر کے جیسے مصلی لے کے حضور تاج الشریعہ سرکار عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے مصلی لے کر کے آپ لکھنؤ ریلوے اسٹیشن پر جیسے اترے، خادم حضور مفتی شعیب صاحب قبلہ علی رحمہ تھے اور محترم یوسف رضا صاحب قبلہ بھی تھے، فرمایا کہ سرکار وہ جو ہے ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، وہ وضو خانے میں وقت لگ گیا، پھر اترنے میں کچھ وقت لگ گیا، ٹرین کے اسٹاپیج کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، سنیں لکھنؤ اسٹیشن کی زمین بتائے گی تمہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا نواسا واقعی نواسا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا، وہ ہم شبیہ غوث اعظم تھے، یہ ہم شبیہ مفتی اعظم ہند ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا سرکار حضور تاج الشریعہ سرکار فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی، فرمایا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو نماز چھوٹ جائے گی، اللہ نماز قضا ہو جائے گی، مصلی بچھا لیا، ٹرین چل رہی تھی۔ بتاتے ہیں راوی کی جیسے حضور مفتی اعظم ہند نے مصلی پر پیر رکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا پیر ٹرین کی بریک پہ رکھا گیا، ٹرین وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ سرکار حضور تاج الشریعہ بڑے انہماک سے، خشوع اور خضوع سے آپ نماز تکمیل کی، نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کے آپ نے جیسے فارغ ہوئے فرمایا خادم سے کیا ہوا؟ ٹرین کہاں تک پہنچی؟ سبحان اللہ، ٹرین کہاں تک پہنچی؟ تو خادم نے کہا حضور ٹرین ابھی تو یہیں پہ کھڑی ہے، ٹرین رک گئی، سفر ٹرین کا آگے کا نہ ہو پایا، اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ فرماتے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ، یہ تو ٹرین ہے، ٹرین، یہ تو ٹرین ہے۔ جب نانا حضور مفتی اعظم ہند فلائٹ پر بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹے میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ممبئی سے حیدرآباد کہاں کا سفر کرتے ہیں، غلام پوچھتے ہیں حضور فلائٹ کا سفر کیسا لگا؟ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری نماز قضا ہونے سے بچ گئی، اللہ، اس لیے فلائٹ کا سفر مجھے بہت پسند آیا۔
میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہیں. اسی نماز کی پابندی کا فیض دیکھیے. جب ان کے نواسے، ان کے عکس، ان کی علامت، ان کی محبت کی پرچھائی، ان کی تصویر میرے آقا سرکار حضور تاج الشریعہ میں یہ نعمت عظمیٰ سمٹ جاتی ہے تو عظیم الشان ایئرپورٹ پر سرکار تاج الشریعہ کے لیے 2 گھنٹے فلائٹ کے لیٹ ہونے کی خبریں آئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا حضور سرکار تاج الشریعہ پر جو حضور سرکار مفتی اعظم عالم کی نگاہ تھی، 3 سال کی تعلیم کے بعد جامعہ ازہر سے واپس آئے، اس لیے ازہری کہلاتے ہیں. اور کرنل جمال عبد الناصر نے اپنے ہاتھ سے فخر ازہر کا ایوارڈ دیا تھا. فخر ازہر کے جامعہ ازہر کے بڑے بڑے شیوخ کہتے ہیں کہ ہماری علمی لیاقت پر ادارے کو ناز ہے، لیکن پورے ادارے کو تاج الشریعہ پہ ناز ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے لخت جگر پہ ناز ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار کے برکت والے وہ قدم جہاں جہاں پڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے بھی آج ماشاءاللہ برکتیں ایمان و اعتقاد کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ میری آواز کو بہت دور دور تک لوگ سن رہے ہیں. مجھے خبر ملی ہے کہ بھائی محترم قاری صاحب اور ڈاکٹر تابش صاحب وغیرہ بھی سماعت کر رہے ہیں، قاری الدین صاحب وغیرہ، میرے بہت سارے محسنین سماعت کر رہے ہیں. سب کے نام میری پیشانیوں پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مقدس سامعین پر کرم فرمائے، میرے شیخ تاج الشریعہ کے علم و فضل کی بارشیں فرمائے. میں تقریباً ظہر بعد سے مصروف ہوں، کئی محفلوں میں تھا، میری آواز متاثر ہو جاتی ہے. بس 2 لوگ ہوتے تب بھی حضور غوث پاک کے صدقے میں باتیں کرنے لگتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں بات کر رہا ہوں اپنے سرکار حضور مفتی اعظم عالم کی، اور پھر حضور تاج الشریعہ کی سرکار کی وہ مشابہت کی بات کرتا ہوں. وہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں اور سرکار تاج الشریعہ ہم شبیہ سرکار مفتی اعظم ہیں. دیکھیں حضور سرکار مفتی اعظم مدینہ شریف میں حاجی عبدالہادی صاحب، حضور غوث پاک کے مزار شریف کے نیچے کی جتنے بھی نقاشی والے کام ہوئے نا، یہ حاجی عبدالہادی صاحب قبلہ کے مقدس انگلیوں کے اثر سے ہوئے ہیں. رات بھر ذریعہ شیخ عبدالقادر میں بیٹھ کر کے کئی مہینے تک متواتر حاجی عبدالہادی صاحب خدمت کرتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی. وہ رہتے ہیں باہر، رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، رہتے ہیں کئی ملکوں میں ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں. حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں مدینہ شریف وہ گئے تھے. آگے چل رہے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کی عمر شریف بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور جب آگے چل رہے تھے حاجی صاحب سہارے کے لیے، تو آگے مدینہ شریف کے گلی میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. مدینہ شریف کا پتھر تھا، سبحان اللہ، میرے آقا کے شہر کا پتھر تھا. ایک پتھر مبارک رکھا ہوا تھا. راستے میں تو حاجی صاحب کو احساس ہوا کہیں یہ پتھر میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر میں ٹھوکر کا باعث نہ بن جائے. آپ آگے بڑھے اور جلدی سے آپ نے اپنے پیر سے اس مدینہ پاک کی گلی میں پڑے ہوئے پتھر مبارک کو ٹھوکر سے مار کر کے اسے ہٹانا چاہا. عمر شریف زیادہ ہونے کے باوجود سرکار مفتی اعظم ہند آگے بڑھے. آگے بڑھ کر کے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور روک کے فرمایا پیچھے آئیے. حاجی صاحب آگے بڑھے اور جہاں وہ پتھر پڑا ہوا تھا وہیں پر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس پتھر کو اٹھایا، اسے ہونٹوں سے لگایا، اسے آنکھوں سے لگایا اور اٹھا کر کے ایک اونچی جگہ پہ رکھا. کہا حاجی صاحب آپ کو نہیں معلوم یہ پتھر حضور کے شہر کا، یہ پتھر میرے آقا کے شہر کا ہے. یہ اس شہر کا پتھر ہے جس شہر کی مٹی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مدینہ شریف کے گرد و غبار میں شفا ہے، جس کا کہیں کوئی علاج نہیں، مدینہ کی مٹی استعمال کیا کرے. یہ فرماتے آپ کو نہیں معلوم میں نے اسی شہر انور کے انہی پتھروں کے بارے میں کہا سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو. اللہ اکبر. حضور سرکار مفتی اعظم عالم کے دل میں جب مدینے کی اتنی محبت سمائی تو وہ نور بن کر کے تاج الشریعہ کے وجود عشق میں داخل ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ وجود مبارکہ میں داخل ہوئی، وجود مبارکہ میں داخل ہوئے. اتنا احترام، اتنا عشق مدینہ شریف کا تاج الشریعہ سرکار کے دل میں. اللہ اکبر. مدینہ شریف آپ کو جانا تھا حج کے موقع پر. پہلے مکہ شریف کا سفر تھا، بڑی عظیم داستان مشہور بات ہے، اور پھر بعد میں مدینہ پاک کا سفر تھا. لیکن وہاں کے ظالم اور وہابیہ حکومت نے وہابیہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر سرکار حضور تاج الشریعہ کو قید کر لیا تھا، اور حج بھی نہ کرنے دیا، مدینہ پاک کی حاضری بھی روک دی، اور آپ کو مکہ شریف سے آپ کے ہوٹل سے پیرانی اماں جان بھی تھی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، لے کر کے قید کر کے آپ کو بڑی ہی جو ہے بے دردی کے ساتھ، بڑی ہولناکیوں کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ سرکار حضور تاج الشریعہ کو 80 کلومیٹر کے فاصلے پر جدہ کی طرف لانے لگے. آپ نے فرمایا مجھے حج کرنے دو. کہا کہ نہیں، تم ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں حج نہیں کرنے دیا جائے گا. فرمایا تمہارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں امام اہل سنت کا بیٹا ہوں. ان کی کفری عبارتیں ظاہر ہے. میرے تاج الشریعہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. الحمدللہ رب العالمین ڈٹے رہے. ماشاء اللہ.
لیکن جب مدینہ شریف کی بات آئی تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا مجھے حضور کا شہر بھی نہ دیکھنے دو گے؟ کہا نہیں. جیسے آپ کو احساس ہوا کہ اب مجھ سے حضور کا شہر چھوٹ جائے گا، اب یہ سفر میں حضور کے شہر سے دور ہو جاؤں گا، گنبد خضرا میری آنکھیں نہ دیکھ پائیں گی. رونے لگے. آنکھ سے جو آنسو نکلے وہی روشنائی بن گئے. پلکوں کو قلم بنایا. فرط محبت سے آپ نے اسی وقت سفر میں یہ نعت کا مطلع لکھا تھا: درد فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا. سمجھ رہے؟ میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند کے اندر جو مدینے کی محبت تھی وہ لوٹ کر کے ان کے نواسے کے اندر آئی. اس لیے وہ اگر ہم شبیہ غوث اعظم ہیں تو تاج الشریعہ سرکار بھی ہم شبیہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی زیادہ عمر طویل نہیں پائی ہے، لیکن جو بھی زندگی میں آپ کو مبارک صحاتیں ملی ہیں، خدا کی قسم اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر و فکر کے لیے سرکار حضور تاج الشریعہ نے اسے خرچ کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے جب آپ کو مہمان کعبہ بنایا گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، میں بھی تھا، میرے والد صاحب کے بھی تھے اور میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی. میں بھی اس وقت وہیں تھا جس وقت حضور تاج الشریعہ سرکار خانہ کعبہ کے اندر آپ کی جلوہ گری ہوئی تھی. ماشاءاللہ آپ کو مہمان کعبہ بنا کے بلایا گیا تھا اور ماشاءاللہ حضور تاج الشریعہ سرکار جو ہے اندر حاضر ہوئے تھے، اور پھر وہ نورانی چمکتا ہوا چہرہ غیروں کی توجہ کا بھی باعث بن گیا تھا. اس دن بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کعبے کے مطاف کے ذرے بھی خوشیوں سے مچل رہے ہوں گے. اے میرے مولا، تیرے گھر میں مہمان بھی آیا تو کیسا، تیرے حبیب کی محبت کا عظیم الشان ضامن سرکار حضور تاج الشریعہ تشریف لائے. واپس آئے، مدینہ شریف گئے. رات میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن جب حضور مفتی اعظم مدینہ شریف کا اتنا ادب کرتے تھے تو وہ ادب کیوں نہ سرایت کرے تاج الشریعہ سرکار کے دل میں. خوخہ صدیق اکبر باب السلام کے بغل میں تھا، ایک سید صاحب کھڑے ہوئے تھے. تو اچانک میں نے دیکھا کہ پاکستان کراچی کے محترم محمد طارق صاحب جو بڑے خادم تھے سرکار تاج الشریعہ کے، وہ حضور تاج الشریعہ کو لے کر کے باب السلام سے داخل ہو رہے. ہم لوگوں نے جہاں پر ہم لوگ کھڑے تھے وہیں سے نیاز مندانہ سلام کیا اور سلام پیش کر کے بس پیچھے ہٹنے لگے کہ بھیڑ جمع کرنا مناسب نہیں ہے. سرکار تاج الشریعہ داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا اور پھر مسجد نبی شریف اور خوخہ صدیق اکبر کے قریب آپ نماز پڑھنے لگے. عصائے مبارک کو ہم نے بوسہ دیا اور اجازت مانگی، اور پھر قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کے گھر میں ایک محفل رسول تھی، ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ سرکار تاج الشریعہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور کے مواجہ شریف پر آئے تھے. سامنے کی بات ہے، بس ہٹ گئے تھے ہم لوگ. کچھ مواجہ شریف پر آئے تو اس وقت ایک وہابی متوا وہاں پر تھا. جیسے اس نے تاج الشریعہ سرکار کو دیکھا، ٹیلی فون کر کے کسی اور کو بلا لیا. وہ 1 سے 2 یا 3 ہو گئے، اور جیسے حضور تاج الشریعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں پر پہنچے، جن کے بارے میں کہا کہ جہاں بہنی عطا کر دے، بھری جنت ہے با کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. جو حضور کی بارگاہ میں اپنے جد کی نعت پڑھا کرتے تھے: یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اس نعت کو پڑھنے والی ذات، لکھنے والی ذات کی علامت بن کر کے آج حضور کی بارگاہ میں اچانک ایک وہابی متوا آیا. اس نے حضور تاج الشریعہ سرکار کو دھکے مار کے آگے باب البقیع کی طرف بغا. بہت ہی زور سے اس نے بے ادبی کے جملوں میں تاج الشریعہ سرکار سے مخاطب ہوا اور آپ کے امام شریف پر وہ کمنٹس کرنے لگا. طارق صاحب نے کچھ بولنا چاہا تو تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا: خبردار، کچھ مت کہو، یہ حضور کی بارگاہ، یہاں سانس بھی لینا منع ہے. سمجھ رہے آپ؟ خاموش ہو کے سر جھکائے ہوئے چلے گئے. امام زین العابدین کی سنتیں ادا کی. بعد میں میرے آقا تاج الشریعہ کے خادم ہیں بھائی محترم منور اظہری صاحب قبلہ جھارکھنڈ کرنے والے ہیں، میرے کمرے میں 2 دن کے بعد آئے. بولے کہ آصف بھائی، 2 دن پہلے جن متووں نے، جن مولویوں نے تاج الشریعہ سرکار کو دھکے مارا ہے، ان کو وہاں کے گورنر نے بلا کر کے سرزنش کی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ خبردار، تم نے جس کو ہاتھ لگایا ہے اس کے باپ کے اتنے جلوے ہیں کہ وہ دنیا ہلا سکتا ہے. اللہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال میرے امام شیخ حضور سرکار تاج الشریعہ کی محبتوں کے جلوے میں نے دوسرے دن دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا. اصحاب صفہ جو اس وقت نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا بنوایا ہوا ہے، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اکیلے. وہ بات یہ تھی، میں آپ بھی سماعت کر لیں، کہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں جو بلی مخدومہ تھی، اس نسل کی آج بھی بلی مخدومہ مدینہ شریف میں پائی جاتی ہے. عصر کی نماز کے بعد حضور کے دربار میں وہ حاضری دیتی ہے.
عصر کی نماز کے بعد ضرور آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، اس کی زیارت کرنا۔ میں اسی اشتیاق میں جا کے وہاں پر بیٹھا تھا، دائیں بائیں حضور کے صدقے میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے 2 ہاتھ کے فاصلے پر میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار بیٹھے ہوئے۔ اب وہ ذات نہ دیکھنے کو ملے گی، وہ جگہ تو ہے، میرے آقا کے جلوے ہیں، میرے آقا کا فیضان ہے، لیکن ہماری آنکھیں ایسی نہ رہی کہ ہم حضور تاج الشریعہ کو بعد الوصال بھی دیکھ لیتے۔ آج وہ جگہ یاد آتی ہے لیکن تاج الشریعہ سرکار وہاں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں سرایت رکھے، سنبھال کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شریانوں میں لہو بن کر کے تاج الشریعہ سرکار کی محبت دوڑے، ہماری نسلیں حضور تاج الشریعہ سرکار کی غلامی کریں، ہماری نسلیں تاج الشریعہ سرکار سے محبت کریں اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں۔ تاج الشریعہ سرکار نے دیکھا کہ 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے عجیب سی خوشی ہوئی، بڑا خوش ہوا، اور میں نے کہا سرکار کرم فرمائیں، آج میں آپ کے لاڈلے غوث اعظم سرکار کے لاڈلے کے وساطت سے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بس میں نے حضور تاج الشریعہ سرکار کے وجود کو ہی وسیلہ بنا لیا کہ حضور کرم فرمائیں، کئی مرتبہ اپنے دربار میں بلایا ہے، آج اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرما لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک کھڑے ہو گئے تاج الشریعہ سرکار۔ جب کھڑے ہو گئے نا تو بہت دیر تک سلام پڑھ رہے تھے، بغیر سہارے کی نہ چلنے والی ذات بہت دیر تک کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سرکار حضور تاج الشریعہ سلام پڑھ رہے تھے۔ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، طارق صاحب جو بغل میں تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جیسے حضور تاج الشریعہ نکلے میں یہ سوچ رہا تھا شاید میں ہوں یہاں پر، طارق صاحب ہیں اور سرکار تاج الشریعہ، اور چوتھا کوئی نہیں ہے بس۔ لیکن جیسے ہی باب النساء سے باب جبریل یا باب النساء سے جیسے حضور تاج الشریعہ سرکار گنبد خضرا کے سائے میں پہنچے، میں نے دیکھا کہ 4 سے 5، 5 سے 10، 10 سے 15، 20 سے 25، 50 لوگ، سینکڑوں لوگ ہو گئے، متوجہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کون بزرگ آ گئے؟ اللہ اکبر! حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کے وسیلے سے سب لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار آہستہ کوئی اگر سلام بھی کرتا تو جواب دیتے، چپ ہو جاتے۔ حضور کی بارگاہ، میرے آقا کی بارگاہ، یہاں فرشتے بھی قدم رکھتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بارگاہ ہے، یہاں پر سرکار جود بغدادی اور بایزید بستامی کی بھی سانسیں رکی ہوئی نظر آئیں، خاموشی سے چلتے رہے۔ 2 نمبر حمام خانے کے قریب میں جو نیچے آنے کی لفٹ ہے، وہاں جب پہنچے تو پتہ نہیں اتنی زبردست بھیڑ کہاں سے جمع ہو گئی، لوگ دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے، آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر جس کے باپ نے آپ کی محبت کا گن گایا ہے، آج اس کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے تو یہاں بھی آپ نے اپنے زائرین کو اس کے ارد گرد لگا دیا، عاشقوں کے ہجوم کے درمیان رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تاج الشریعہ سرکار وہاں پہ تشریف لائے، وہاں پر تشریف فرما جب ہوئے تو لوگوں نے بھیڑ زیادہ جمع کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو میں جا رہا ہوں، تو طارق صاحب نے کہا کہ سوق بدر میں حضور کی محفل ہے، آپ لوگ آئیے۔ ہم لوگ بھی تشریف وہاں پر حاضری کے لیے گئے، میرے ساتھ میرے والد صاحب تھے، میری اہلیہ بھی تھی۔ جب وہاں پر گئے تو کچھ دیر تاج الشریعہ سرکار مدینہ شریف میں خدمت کرنے کا شرف، یہ 2012 یا 13 کی بات ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تاج الشریعہ سرکار کے قدم شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ کو تھوکنے کے لیے اگلدان کی ضرورت تھی، وہیں پر ایک ڈسپوزل گلاس رکھا ہوا تھا، میں نے اسے آگے بڑھا دیا۔ تاج الشریعہ سرکار نے اسے اپنے منہ مبارک کے قریب لا کے اس میں اپنے منہ مبارک سے نکلنے والے تھوک شریف کو اس میں ڈال دیا۔ میں نے اسے کھڑے ہو کے ادب پی لیا، ماشاءاللہ۔ کچھ بچ گئے تو میں نے اپنی اہلیہ کو دیا، میں نے کہا حضور کے دربار کا تبرک ہے، اسے استعمال کیجیے۔ لوگوں نے سرکار مفتی اعظم عالم کے پورے اگلدان کو کے مقدس پانی کو پی کر کے عظیم الشان بلندیوں پر فائز ہو گئے۔ یہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کا تھوک شریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ دن اور آج کا دن بڑی نسبتیں ہیں، اس تھوک شریف سے اتنا فیض ملا ہے خدا کی قسم کہ حضور سرکار غوث الاعظم کی محبت الحمدللہ رب العالمین پیدا ہو گئی۔ بس سب ہیں، وہ جگہ بھی ہے، وہ لوگ بھی ہیں، لیکن اب وہ ذات نظر نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سرکار کی محبت میں غرق ہو کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے سرکار تاج الشریعہ کی محبتوں کے حوالے سے 1-2 باتیں کر کے، اب اتنی مقبولیت کی وجہ حضور تاج الشریعہ سرکار کی کیا ہے؟ اتنی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں آپ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ سرکار کے بیٹے تھے، سرکار حجت اسلام علامہ حامد رضا خان، علامہ حسن رضا خان، ابراہیم رضا خان کے گود کے پلے ہوئے تھے۔ تو آپ کہو گے کہ ہاں نہیں، حقیقت یہ ہے نا، آپ کیا ہیں یہ بتائیں۔ تاج الشریعہ
صرف اعلیٰ سرکار کے بیٹے ہی نہیں تھے، اپنے وقت کے خود بھی زبردست عالم دین بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، حضور کی سنت پر عامل بھی تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے عامل تھے تاج شریعہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی آپ نے ان دواؤں کا استعمال نہ کیا جن میں الکوہل ہوا کرتا تھا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند، دیکھیں ان کا بیٹا، ان کا نواسا، ان کا لاڈلا، ان کی تصویر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے عکس حضور تاج الشریعہ سرکار نے کس طریقے سے پوری زندگی اپنے جد کریم کے کردار کو فالو کیا۔ ڈربن ساؤتھ افریقہ میں، بہت غور سے اس جملے کو سنیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے تو 2 منٹ میں لگ جائیں گے، لیکن اس پر چلنا ذرا سا مشکل ہے۔ یہ مشکل بتوفیق الہی آسان بھی ہو جائے اگر ہم اس پر دل سے چلنے کی کوشش کریں تو۔ نعرے لگتے نظر آئے لیکن لوگوں کے دلوں سے غیبتوں کے جو پنٹ لگے ہوئے ہیں اسے ہم نے کھرچنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ افسوس ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، حرام کھا لیا۔ اگر ہم جلسوں میں نظامت کرتے ہیں تو لوگوں سے پیسے اتنے پیسے مانگ لیے کہ ان کے اپنے گھر کی جوان بچیوں کی جو شادی وہ رک گئی، پیسے منگوا لی، کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، کچھ نہ بچا کے رکھا آخرت کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند زندگی بھر حرام چیز کا استعمال نہ کیا۔ 1 روپیہ آپ کے گھر میں، میں گیا تھا ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے، تو آپ کے خانوادے میں غوث پاک سرکار کے نعرہ شریف رکھے ہوئے ہیں، میں اس کی زیارت کو گیا تھا، شیخ موجود تھے وہاں پر، تو بات آئی سرکار مفتی اعظم ہند کی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور کی بارگاہ میں، سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عورت بریلی شریف سے ملنے کے لیے آ گئی۔ سنیں، میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی تمام تر حضرات سن لیں، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ وہ عورت آ گئی، صبح کو آ گئی، اس نے کہا کہ بیٹھ گئی تو گھر کی تمام تر شہزادیوں نے ان کے ناشتے وغیرہ کا بھی انتظام کر دیا، چائے بھی دے دی، اور ان کی خواہش کے مطابق وہ پان وغیرہ بھی ان کو دے دیا۔ بیٹھی تھی تو بہت دیر تک وہ بیٹھی رہ گئی، سرکار مفتی اعظم سے ملاقات کے بعد بھی بیٹھی رہ گئی۔ دوپہر کا وقت آیا تو گھر کی خواتین نے کہا کہ خالہ آپ بیٹھیں گے کہ جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، کچھ دیر میرا اور بیٹھنے کا دل کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھو تو کھانا بھی کھا لو۔ وہ دوپہر کھانا بھی کھا لیا، پھر کہتی ہیں مجھے ذرا سا آرام کرنا ضروری ہے، دوپہر میں آرام کرتی ہوں۔ ایک چارپائی بھی سیدانیوں نے، شہزادیوں نے دے دی، اب چارپائی پر آرام کر لیا۔ جب شام کو عصر کا وقت آیا تو فرمایا کہ میری عادت ہے چائے پینے کی، میں ذرا سا چائے پینا چاہتی ہوں۔ تو شہزادیوں نے، سرکار مفتی اعظم کی ہند کے گھر کی شہزادیوں نے چائے بنا کے ان کو دے دی۔ پریشان بھی تھی کہ عجیب خاتون ہے، صبح سے آئی ہیں اب تک جا نہیں رہی ہیں، گھر میں ملاقات بھی کر لیا، تعویذ بھی لے لی، سب کچھ لے لیا حضرت سے، لیکن بیٹھی ہوئی ہیں۔ ناشتہ کیا، چائے پیا، پان کھایا، پھر کھانا کھایا، پھر آرام کیا، پھر چائے کی ضرورت پیش آئی، تو بہرحال وہ بیٹھی تھی۔ عشاء کا وقت آ گیا، جب گھر کے لوگوں کے کھانے کا وقت آیا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دو۔ تو شہزادیوں نے ان کے بھی پھر کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھا چکی تو کہتی ہیں کہ میرا شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، ایسا کرو 2 روٹی کچھ اور سبزی میرے شوہر کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر! یہ 10-12 گھنٹے رہ کر کے پورے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ مہمان تھے، کوئی دقت نہیں تھی، لیکن اچانک بے ضرورت کے بیٹھی رہ گئی وہ۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا، کھانا کھایا، شوہر کے لیے کھانے بنا، تب ان کی جیب کھلی، انہوں نے بٹوے سے چمنی نکالی، کتھے سے لگی ہوئی وہ چمنی نکال کر حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آئی، اور حضور مفتی اعظم ہند کو 4 آنے پیش کیے۔ 4 آنے کہا حضور اسے قبول فرما دے نذرانہ۔ یہ کہہ کر کے وہ جب باہر نکلی تو گیٹ پر پہنچی تو شہزادیوں کو تکلیف بہت ہوئی، وہ چمنی دیتے ہوئے دیکھ لیا، آپ آ گئی، شہزادیاں آ گئی، بولے خالہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ صبح سے آپ میرے گھر پہ آئی ہوئی ہیں، آپ کو پیسے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر دینا ہی تھا تو آپ یا تو خاطر خواہ ان کی شان کے مطابق کچھ دیتی، اور نہیں تھے پیسے آپ کے پاس تو چمنی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نانا حضور، میرے بابا حضور کی بارگاہ میں چمنی آپ 10 گھنٹے کے بعد جا رہی ہیں تو دے رہی ہیں۔ آواز سن کر کے حضور مفتی اعظم ہند باہر تشریف لائے۔ فرمایا میری بیٹی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ابو، کچھ نہیں۔ کہا نہیں بولو کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، چائے ان کو مل گئی، ناشتہ مل گیا، کھانا مل گیا، آرام کر لیا، پھر چائے مل گئی، پھر کھانا کھا لیا، شوہر کے لیے کھانا پیک کر لیا، جاتے وقت 4 آنا آپ کو دیا، ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ حضور مفتی اعظم ہند رونے لگے، بولے میری بیٹیوں، یہ امیروں کے ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ہیں یہ چمنی، کیونکہ حلال کے، اس میں اس کا خلوص شامل ہے، اس میں اس کی محبت شامل ہے، اس میں اس کے دل کی آواز شامل ہے، اس نے جو دیا ہے ہاتھوں سے نہیں دیا، دل سے دیا۔
अल्लाह अकबर। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए की नेमतें जो मेरी बारगाह में लोग लेके आते हैं, उन पर ये चमन्नी भारी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ को याद कराया। समझ रहे, मेरे आका ने फरमाया था कि ग़ालिबन जंग तबूक के मौके पर जिससे जो हो सके वो लाए। एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं था, रात ही में चले गए खजूरों की बाग में। मालिक से पूछा खजूरों में पानी डालना है? कहा हाँ। तय हो गया, रात भर खजूरों में पानी डालते रहे। मदीने पाक के कुएं बड़े नीचे होते, गहरे होते, रस्सी के सहारे से पानी भर के कुएं में से पानी निकाल के खजूरों में डालते रहे। सुबह को 2 सा मिसाल के तौर पर 2 किलो खजूरें मिली। घर में बच्चे भूखे थे, बीवी भूखी थी, वहां नहीं गए, 2 किलो खजूर लेके सर पे हुजूर की बारगाह में आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर रात भर कुएं में डोल रस्सी के सहारे से पानी निकाल कर खजूरों की बाग में सींच करके आया हूँ। ये मजदूरी मिली है 2 किलो, घर नहीं गया, आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। आपने कहा जिससे जो हो सके अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जमा कर दे, तो सरकार रात भर की कमाई है, इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने, रवायत में है, मेरे आका ने फरमाया मेरे इस गरीब आशिक के इस इनाम को जहाँ सबके घर के सामान रखे हुए हैं जाके उसे ऊपर रख दो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आका करीम की सुन्नत को फॉलो किया। फरमाते मेरी बेटियों तुम इसे चमन्नी कह रहे हो, इसमें इसका खुलूस शामिल है। खुदा की कसम हम लोग क्या क्या नहीं करते, पैसों पे फेंक देते हैं। मुखातिब है, अपनों से माफ़ी चाहता हूँ। खुदा की कसम मेरे आका हुजूर सरकार ताजुश शरिया सरकार की बात चल रही थी, समझे आप। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हवाले से चल रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बग़ैर किसी लालच के रहते थे। सुबह बिहार में गए तो एक मस्जिद का बैनर लगा हुआ था। एक साहब कह रहे थे खुदा के घर की तामीर हो रही है, जिससे जो कुछ हो सके दे दो। सुने मोहतरम अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला के इस इखलास से भरे हुए प्लेटफॉर्म पर बैठ करके, और भाई गुलाम रब्बानी साहब किबला के चैनल के ज़रिए से, नजम शमसी भाई मोहतरम रहमानुल बारी साहब किबला, तुफ़ैल शमसी, तमाम तर जो लोग वाच कर रहे हैं उनके ज़रिए से इस प्रोग्राम को सुनने वालों सुनो। ताजुश शरिया सरकार बैठे थे गाड़ी पर, वो लोग चंदे कर रहे थे मस्जिद की तामीर में। पीछे वहाँ शहाबुद्दीन साहब किबला बैठे हुए थे। जैसे देखा बोसीदा मस्जिद, फटी हुई चादर बैठ करके कुछ लोग चीख रहे थे, ऐ लोगो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर इस अल्लाह के घर की तामीर में कुछ रकम देते जाओ, कुछ रकम देते जाओ। मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना थोड़ा बहुत हम इसमें हिस्सा ले लें, इसमें हम थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें। इतना सोचा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं, आगे चली गई। लेकिन जैसे ही हुजूर सरकार मुफ्ती ताजुश शरिया सरकार मंजिल पर पहुँच करके मेरे आका सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इस लाडले हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मौलाना शहाबुद्दीन साहब से, इधर आओ, इधर आओ। वो रास्ते में जो मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है ना, क्या तुम उस मस्जिद में चंदा देने की ख्वाहिश रखते हो? सुभान अल्लाह। सोचा था दिल में, पीछे बैठ के खबर हो गई ताजुश शरिया सरकार को। फरमाया हुजूर आप तो जानते। ताजुश शरिया सरकार ने फरमाया कि फना बेग के फना चैन के अंदर उसे खोलो, अंदर 10,000 रुपये रखे हुए हैं, माइक के सामान जहाँ पर रखे हुए वहाँ पर ताले बंद हैं, कहीं वजह से मस्जिद का सामान गायब न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हराम से बचते रहे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, तो बेटे लाडले नवासे पर उसका असर कैसा हुआ। डरबन साउथ अफ्रीका में दिल्ली के जलसे में अल्लामा आफ्ताब आलम साहब किबला ने ये वाक़या बयान किया था। बाद में तहरीर की तौर पर यह वाक़या मौजूद है, आपने भी इसको सुना होगा। सरकार ताजुश शरिया के आँख में तकलीफ़ थी। डरबन साउथ अफ्रीका 2015 में आपको जाना था, 15 मुल्कों का दौरा था, जिम्बाब्वे, हरारे, बेल्जियम वगैरह वगैरह जाना था। आँख में तकलीफ ज़्यादा हो गई डरबन साउथ अफ्रीका में। सुने कहानी ख़त्म हो रही है। ये मोहब्बत भरी कायदे अहले सुन्नत हुजूर अज़द मियाँ शाह साहब किबला के दराज़ी उम्र की दुआ करें, जो मेरे शेख की मुक़द्दस अलामत है। और बिलखुसूस वो शख्सियत भी नहीं है हुजूर शाह मखदूम गिरामी मुफ्ती शोएब साहब किबला अलैहि रहमा, बड़ी याद आती है। बड़े मुशफ़िक़ थे और मुझ पर बड़ी उनकी करम नवाजी रहा करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे आका हुजूर ताजुश शरिया सरकार ने फरमाया कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरी आँख में तकलीफ बहुत है। साउथ अफ्रीका के डरबन शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए, जो आई स्पेशलिस्ट थे वो इकट्ठा हो गए, समझ रहे हैं। आने के बाद फिर आपको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाने के बाद ये तय हुआ कि कल ऑपरेशन होगा, सरकार हुजूर ताजुश शरिया की आँख का ऑपरेशन होगा। कोई और सूरत नहीं थी, ऑपरेशन के अलावा कोई और सूरत नहीं थी। जब ऑपरेशन की नौबत आई तो आपको फोल्डिंग वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। एक डॉक्टर आया, उसने बेहोश करने वाला इंजेक्शन आपके हाथ के करीब लगाना चाहा। फरमाया ताजुश शरिया सरकार ने रुक
رک جاؤ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور انجیکشن ہے جس کے استعمال کے بعد مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تاکہ آپریشن میں دقت نہ ہو۔ معلوم ہے کیا کہا تاج الشریعہ سرکار نے؟ خدا کی قسم حرام کھاتے کھاتے دل کالے ہو گئے ہمارے، کیسے اثر کرے؟ لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم خدا کو راضی نہ کر پائے، لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم خدا کو راضی نہ کر پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں الکوہل کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، میں الکوہل کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، یہ حرام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے مجھے یہی نسخہ ملا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضور یہ آنکھ کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی، پورے بدن میں درد کہیں بھی ہوتا ہے، تکلیف آنکھ کو ہوتی ہے، چوٹ کہیں بھی لگتی ہے، روتی ہے آنکھ اتنی حساس ہے آنکھ، اتنی نازک ہے آنکھ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا زیادہ اس آنکھ کا دل نرم ہے، چوٹ کہیں بھی لگے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے نہیں، میں الکوہل نہیں استعمال کرتا۔ تاج الشریعہ کے بدن میں اعلیٰ حضرت کی محبت کے عشق کے حلال لہو کے قطرے موجود ہیں، میں حرام قطرے اپنے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، سرایت کرنا چاہتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم جیسے آپریشن کرتے ہو ویسے ہی کرو، ویسے ہی کرو، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر پریشان تھے، سارے ڈاکٹر پریشان ہو گئے جو او ٹی میں تھے، آپریشن تھیٹر میں۔ یہ ہوا کہ جیسا حضرت کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ معلوم ہے آپ کو 3.5 گھنٹے تک آپریشن کانٹینیوس چلتا رہا، 3.5 گھنٹے تک۔ جتنے ڈاکٹر تھے کپکپاہٹ تاری تھی، ان پر کپکپاہٹ تاری تھی، اور تاج الشریعہ سرکار آنکھ کھولے ہوئے بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگوائے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فولڈنگ والی کرسی پر ڈربن ساؤتھ افریقہ کے ہاسپٹل میں بیٹھ کر کے معلوم ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ بتا دوں، آپ یہی پڑھ رہے تھے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل۔ درود شریف اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ان قصائد انوار کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اپنے اپنے گھروں میں بھی قصیدہ بردہ شریف کی محفلیں سجایا کرے۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، 3.5 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹروں کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو جو سب سے مین ڈاکٹر تھا اس نے یہ کہہ کر کے جراحت کے آپریشن کے سامان اس نے ٹیبل پہ رکھے اور کہتے ہوئے وہ اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا جب رائٹر، مورخ، تاریخ لکھنے والا اس ہاسپٹل میں اس آپریشن کی روداد لکھے گا تو وہ کہے گا کہ وہ ڈاکٹر سب سے بڑا بے وقوف تھا جس نے حضور تاج الشریعہ کو بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگائے ہوئے آنکھ کا آپریشن 3.5 گھنٹہ کیا تھا۔ اور آگے یہ بھی لکھے گا کہ دنیا میں اگر کسی بہادر اور طاقتور با ایمان شخص کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ عمر کے آخری حصے میں بھی ہیں اور تب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کو زندہ رکھا، میرے آقا کے فرمان عالی شان پر عمل کیا۔ آج الحمدللہ رب العالمین کوئی دقت نہیں ہمارے سامنے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر بھی ہم مائل ہیں حرام کی طرف، پھر بھی ہم مائل ہیں حرام کھانے کی طرف، حرام لباس کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، غیب سے حلال رزق کا انتظام فرمائے، اور جب حلال رزق کا انتظام ہو جائے گا تو تاج الشریعہ سرکار کے جد قریب امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا دل غیبت سے پاک ہے وہی مومن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سرکار کی محبتوں کی علامت کی صورت میں زندہ رکھے۔ تاج الشریعہ سرکار کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، ان کے فرمودات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا کی قسم یہ جو اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے شیخ کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، لیکن میں روح تاج الشریعہ سے معذرت چاہتا ہوں، سرکار میں گھر سے نکل نہیں سکتا۔ بریلی شریف کے لیے میرے بہت سارے دوست نکلے، راستے سے واپس آنے کی خبریں آئیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رہ کے روتے رہے، سرکار آپ کے دربار تک نہ پہنچ پائے۔ وہ شعرا، وہ خطبہ، وہ نقبہ تڑپتے رہ گئے جو آپ کے دربار میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں۔ حضور قائد اہل سنت کے نالین کو سر پہ رکھ کے آپ کے دربار میں حاضری دیتے، حضور مفتی اعظم عالم کی گلی کا وہ
محبتوں بھرا چکر لگاتے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے پھولوں کو چوم کر کے اپنے گھر کی بچیوں کی صحت یابی کے لیے لے کر آتے۔ سرکار یہ موقع لاک ڈاؤن نے نہ دیا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں اگر اخلاص ہے تو اس کی قبولیت کے لیے کوئی صورت نکل آئے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو سرکار معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہی بات حضور تاج الشریعہ سرکار سے نسبت رکھنے کی، تو خدا کی قسم آپ نے کہیں بھی ان کو دیکھا ہو، کہیں بھی ان کو دیکھا ہو، کسی بھی اینگل سے ان کو جانتے ہو، خدا کی قسم آپ کے جاننے سے زیادہ تاج الشریعہ آپ کو جانتے، آپ کے پہچاننے سے زیادہ تاج الشریعہ، جو آنکھیں رکھ کر کے ہم نہ دیکھ پائے ظاہری طور پر میرے شیخ کی رب العالمین حضور سرکار تاج الشریعہ کے وہ مرید تھے۔ نام ہے محترم مولانا حافظ قاری شرف الدین قادری، سرکار شمس العلماء، سرکار سرکاہی شریف کے خلیفہ شمس العلماء سرکار شمس الدین صاحب قبلہ تیغی قادری رقصہ شریف کے وہ بیٹے سرکار ریاض میاں شاہ صاحب قبلہ کے وہ داماد ہیں، علامہ شرف الدین صاحب قبلہ قادری۔ حضور تاج الشریعہ سرکار سے بڑی محبت ہے۔ ان کے والد صاحب ٹاٹا اسٹیل فیکٹری میں جمشید پور میں ایک بڑی پوسٹ پر فائز ہیں، بڑے نیک خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے نیک اور سخی گھرانے سے ان کا ایک رشتہ مضبوط جڑا ہوا ہے۔ علامہ شرف الدین صاحب قبلہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے مرید ہیں۔ اور لیکن ہوا کیا، ایک دن اچانک ان کے گھر پہ کچھ لوگ آ گئے اور تاج الشریعہ سرکار کے حوالے سے بات کرنے لگے، پھر اپنے پیر کے بارے میں بات کرنے لگے۔ بولے کہ میرے پیر صاحب تو میرے گھر پہ برابر آتے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں چلے آتے ہیں، مجلسوں میں چلے آتے ہیں، موت مٹی میں چلے آتے ہیں میرے پیر صاحب، آپ کے پیر صاحب؟ تو شرف الدین صاحب نے کہا کہ میرے پیر صاحب تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے بریلی جانا پڑتا ہے اور پھر پولیس کی لاٹھی کھانا پڑتا ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے میرے شیخ کو دیکھنے کے لیے۔ بولا ایسے کیسے پیر ہیں؟ بولے اللہ کی مرضی بھیڑ زیادہ ہے۔ بات کچھ طنز کی آئی، ان لوگوں کی زبان سے وہ بات لگ گئی، مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کے دل پہ لگ گئی، آنکھ میں آنسو آئے، فیصلہ کر لیا کہ تاج الشریعہ سرکار کی بیعت توڑ دوں گا، ایسے پیر سے مرید ہوں گا جو پیر میرے گھر پہ بھی آ جائے، جو کبھی قیام کر لے، ایک رات قیام کر لے، میرے گھر کی میلاد شریف کی محفلوں میں شرکت کر لے، کبھی اس پیر کو ہم وضو کے لیے پانی دے دیں، کبھی اس کی خدمت کریں، اس سے اپنے اس کے قدموں کے قریب بیٹھے میں میرے بچے، یہ نیت کر کے یہ خیال کر لیا کہ بیعت توڑ دوں گا، بیعت توڑ دوں گا۔ علامہ شرف الدین صاحب عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، سرکار کے دربار کو دیکھا بھی ہے، نیک سیرت انسان ہے، ابھی بھی الہ آباد شہر میں رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ شرف الدین صاحب قبلہ کہتے ہیں میں سو گیا اسی اسنا میں، سو گیا کہ بیعت توڑ دوں گا، تاج الشریعہ سرکار کی بیعت توڑ دوں گا۔ سنیں، ہندوستان، پاکستان اور دیگر تمام تر ممالک میں دو خوبصورت چینل، دیگر تمام تر واچ کی صورت میں شامل ہونے والے تمام تر چینلز کے ذریعے سے سننے دیکھنے والوں سنو، میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار ان کے خواب میں آ گئے، ان کے خواب میں آ گئے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ سرکار کچھ عربی لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ علامہ شرف الدین صاحب قبلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب فارغ ہوئے تو پھر میری طرف مخاطب ہوئے، میری طرف مخاطب ہوئے، سبحان اللہ مخاطب ہوئے، فرمایا آپ؟ تو شرف الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، سلام کیا، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کون؟ تو میں نے کہا حضور میرا نام شرف الدین ہے۔ یاد رکھے کہ ان کی کتاب کی دکان کا نام تھا قادری بک ڈپو، یہ محترم شمس الہ آبادی کے گھر کے سامنے نور اللہ روڈ پر خلد آباد چوراہے کے قریب میں سرکار غوث اعظم کی 22 سال خدمت کرنے والے بزرگ شیخ منور شاہ علی رحمہ کی مدار شریف سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 کلومیٹر فاصلے پر ان کی دکان تھی قادری بک ڈپو کے نام سے۔ تاج الشریعہ سرکار فرماتے ہیں آپ کون؟ فرمایا شرف الدین۔ فرمایا اچھا وہ قادری بک ڈپو؟ سبحان اللہ، وہ قادری بک ڈپو؟ فرمایا قریب آؤ، فرمایا قریب آؤ، اللہ اکبر، فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو فرمایا کہ شرف الدین صاحب قادری بک ڈپو، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ بریلی شریف سے الہ آباد کا فاصلہ اگر میرا حافظہ خطا نہ کرے تو تقریباً 426 یا 30 کلومیٹر کے آس پاس کا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں پھر سے سن لیں، جس شہر کی بات میں بتا رہا ہوں اس سے بریلی کا فاصلہ تقریباً 426 یا 430 کلومیٹر بائی ٹرین ہے، کم و بیش، اللہ اس کے رسول معاف فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے شرف الدین صاحب؟ کئی دن سے یہ سوچ رہے ہو کہ بیعت توڑ دوں گا، بیعت توڑ دوں گا، بیعت توڑ دوں گا، اس لیے کہ تمہارے پیر تمہارے گھر نہیں آتے، یہ بتاؤ میں کہاں کہاں جاؤں؟ کروڑوں میرے منہ چاہنے والے یہ غوث پاک نے مجھے دے دیا، میرے نام سے لوگ غوث پاک سے محبت کرتے، یہ میں چاہتا ہوں، میں کہاں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں کہاں مہمان بنوں؟ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے،
تو ایسا کرے نا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی فون نمبر دیتا ہوں، یہ سب خواب کے معاملات، ذاتی فون نمبر دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس نمبر کو آپ لکھ لیجئے، کبھی کبھی دل کہے تو کچھ سیکنڈ مجھ سے بات کرنے کے لیے فون کرنا۔ یہ نمبر میری بیٹیوں کے پاس، میرے داماد، میرے خاص خلفاء مریدین کے پاس ہے، گھر والوں کے پاس ہے، یہ نمبر میں نے باہر اس کو نہیں کسی کو تقسیم کیا ہے۔ شریف الدین صاحب کہتے ہیں میں نے قلم لے کے جیسے ہی تاج الشریعہ سرکار کی زبان مبارکہ مطہرہ منورہ سے نکلنے والے موبائل نمبر کو لکھنا چاہا، میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسکرین پر موجود ہے کہ حضور گلزار ملت نیٹ ورک بھی اس کو واچ کر رہا ہے، بہت بہت شکریہ میرے سرکار حضور گلزار ملت کے نام کی برکتوں سے استفادہ کرنے والوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بتا کے رو رہے تھے، بولے آصف بھائی میں اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے کہا حضور اگر پوری زندگی آپ اب نظر بھی نہ آئے تب بھی بیعت نہیں توڑوں گا۔ ہمیں جس پیر کو میرے سوچنے کی خبر ہو گئی، وہ پیر میدان محشر میں کیسے مجھے بھول جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، روتے رہے۔ صبح کے فجر کی نماز پڑھی، مدرسہ جامعہ غریب نواز گئے، علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ، علامہ فضل رسول صاحب اساتذہ سے بتایا، پھر اپنی دکان پر آیا، مجھے بلایا، میں گیا ملنے کے لیے، تو رو رہے تھے۔ میں نے کہا خیریت؟ تو کچھ دیر کے بعد بتائے، بولے آصف بھائی آج کی رات کی بات یہ، آج کی رات کی داستان یہ ہے، جیسے دکان کھول کے قادری بک ڈپو سینٹر پہ جیسے میں بیٹھا، ہائی کورٹ کے صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قادری بک ڈپو کون ہے؟ شریف الدین صاحب۔ میں نے کہا میں۔ بیٹھ گئے، بولے میرا اسٹیکر بنا دیجئے، شناختی کارڈ وزٹنگ کارڈ میرا بنا دیجئے۔ میں نے کہا بتائیے نام کیا ہے؟ تو نام بتا کے انہوں نے کہا کہ آخر میں لکھو رضوی۔ تو میں نے کہا کس سے مرید ہیں؟ تو بولے حضور تاج الشریعہ سرکار سے۔ سبحان اللہ، دیکھیں میدان میں کس کے مرید ہیں؟ فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے۔ فرمایا کہ او ماشاء اللہ آپ تاج الشریعہ سرکار کے؟ تو انہوں نے پوچھا جو ہائی کورٹ سے آئے تھے الہ آباد سے، آپ کس کے مرید ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور میں بھی حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں مطلب میں بھی حضور تاج الشریعہ غلام ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کب مرید ہوئے تھے؟ شریف الدین صاحب نے ان سے پوچھا آپ کب مرید ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دلی ایئرپورٹ پر ایک ضروری کام سے میں آتا جاتا تھا، وہیں دیکھ کر کے حضرت کو دل دے بیٹھا اور وہیں ایئرپورٹ پر میں مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ خوش ہو کے ایک بات کہنے لگے، وہی سنے جو مجھے بتانا ہے۔ خوش ہو کے بولے رات میں خواب میں تاج الشریعہ سرکار نے کرم فرمایا، خواب میں فون نمبر دینا چاہا، آنکھ کھل گئی، اب دن میں اس پھر جاگتی آنکھوں سے جو بات ہو رہی ہے اس کا سلسلہ خواب سے کیسا جوائن ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں شریف الدین صاحب کی جو آئے تھے میرے ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کے، بولے کہ ایسا ہے کہ میرے پاس حضور تاج الشریعہ سرکار کا پرائیویٹ فون نمبر ہے، میرا دل کہہ رہا ہے میں اسے آپ کو عطا کر دوں، آپ اسے لکھ لیجئے، لیکن خبردار کبھی کسی کو دینا نہیں۔ کبھی دل کہے تو حضور تاج الشریعہ سرکار کو فون کر کے مبارکبادیاں حاصل کرنا، دعائیں حاصل کرنا، انعامات حاصل کرنا، اور سرکار ہی کی درازی عمر کی دعا انہی کے وسیلے سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کہ وہ جب بیان کرتے وہ خوب روتے تھے۔ جامعہ غریب نواز کے اساتذہ اس واقعے کو جب بیان کرتے تو روتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ کے وصال کا یہ دن 7:14 یا 12 کے آس پاس کا جو بھی رہا بریلی شریف میں، اور ایک عظیم حادثہ تھا پوری دنیا کے عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑا اندوہناک اور بڑا یہ جاںکاہ اور بڑا ہی جانسوز لمحہ تھا۔ میں اس وقت اجمیر مولا میں غریب نواز سرکار کے خدام کے نالین کے نیچے حضور سید شفاعت میاں شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی خبر ملی بھائی محترم ذاکر صاحب کے وسیلے سے کہ حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا ہے، اذان مغرب کی ہو رہی تھی، اجمیر شریف میں چیخ نکل گئی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ہچکی کی آواز آ رہی تھی، میرے بغل میں ایک صاحب کھڑے تھے، وہ بولے روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کیا بتائیں، غریب نواز کے دربار میں بھیک مانگنے آیا تھا کہ سرکار کرم فرما دیں، اور پتہ نہیں اللہ اس کے رسول کی کیا مرضی ہے کہ میرے شیخ کے انتقال کی خبر آئی۔ وہاں سے گاڑی لے کے فوراً واپس آیا، ہم پورا گروپ واپس آیا اور بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ بریلی شریف پہنچے سرکار کے جنازے میں۔ بس آخری بات اس حوالے سے حضور سیدی الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ بھی الہ آباد سے جنازے میں تشریف لائے تھے، اسلامیہ انٹر کالج میں کھڑے تھے، اور کافی لوگ بیسل پور کے اور الہ آباد کے اور ہمارے پرتاپ گڑھ ضلع کے، جھارکھنڈ، بہار، کانپور، لکھنؤ کے سارے لوگ، کافی لوگ وہاں پر جمع تھے الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے سید عبد المعبود صاحب قبلہ جو ہمارے بغل میں کھڑے تھے الحمدللہ رب العالمین، وہ جو بغل میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں،
بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں، بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں۔ خدا کی قسم ایک جملہ سنے حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کا، آپ نے افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہا، سید صاحب جیسی شخصیت کا جنازہ ہے بھیڑ کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا کو سمٹ کر کے بریلی آ جانا چاہیے۔ اگر اسے دنیا والوں کو معلوم ہوتا کہ مرنے والے کی شان کتنی بلند ہے تو پوری دنیا بریلی آنا چاہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نے 10 لوگوں کی موجودگی میں اسلامیہ انٹر کالج میں حضور تاج الشریعہ سرکار کے جنازے میں شرکت کرنے کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا تاج الشریعہ سرکار کے جانے کی دھوم آسمان پر مچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر شاعر اسلام بھائی فہیم اختر کے گھر میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ صبح قیامت تک جس منصب عظمیٰ پہ تاج الشریعہ سرکار تھے اب اس خاندان میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، ہاں بڑی بڑی قداور شخصیتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور سنو، پھر فرمایا تھا آپ نے مسکرا کے، خبردار بریلی کے بچے بچے کا احترام کیا کرو، خانواد رضا کے بچے بچے کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ ان کے دادا حضور نے، امام اہل سنت نے اتنا ذکر مدینے والے کا کیا ہے کہ ان کے خاندان کے بچے بچے کا ذکر آسمان پر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس وقت ختم ہو گیا، بہت ضروری کام ہے جو مجھے 11 بجے سے کرنا پڑتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں کبھی کسی حوالے سے کوئی ایسا جملہ جو شریعت کی طرف سے قابل گرفت ہو نکلا ہو، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ میری آنکھوں سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے، میری سماعتوں سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے، اور میری زبان سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے۔ میں اس وقت میرے مولا جہاں پر بیٹھا ہوں، میرے تاج الشریعہ سرکار 1986-87 میں یہاں پہ تشریف لا چکے تھے۔ میرے والد صاحب قبلہ کی دعوت پر آئے میرے مولا اس زمین کی برکتیں ان سب کو عطا فرما دے جو آج ان مقدس چینلز کے ذریعے سے میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں خراج سماعت اور خراج محبت اور خراج نیاز مندانہ پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سرکار کے وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے والی عظیم الشان جو صفت نور تھی اس کا حصہ عطا فرما۔ اگر ہم تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کے جذبہ عطا فرما۔ تاج الشریعہ کے غلام ہیں تو ہمارے دلوں کو غیبت سے پاک فرما۔ اگر تاج الشریعہ سرکار کے دربار کے ہم کتوں کا جھوٹا کھانے والے ہیں تو اے میرے مولا ہمارے دلوں میں حضور سرکار غوث الاعظم کی محبت جاگزی فرما، سب کے دلوں کے ارادے قبول فرما۔ اے میرے مولا جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں گھر کے بچی بچیوں پر کرم فرما، سرکار غوث الاعظم کے بارگاہ نور و کرم میں جو قریب بیٹھا ہوا ہو اس کے صدقے میں ان تمام تر مقدس اشخاص کی سماعتوں کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان پر کرم فرمائے اور بارگاہ سرکار امام اہل سنت کے دربار کی بھی عطا فرمائے، وہابیہ دیابنہ کے مکر و شر سے محفوظ فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ جو بیماری سے متاثر ہے خواہ کسی مذہب کے ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور انہیں ایمان عطا فرمائے، انہیں نیک بنائے اور گستاخان رسول کے شر سے ہم سب کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کی محبت کو عام فرمائے، ان کے درجات بلندی عطا فرمائے، قائد اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معذرت چاہتے ہیں، دعا کریں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی امان الرسول، فی امان الغوث۔